اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر سے یہ 62 نمبر پروگرام ہے المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور 9/11 کے عنوان پر۔ آج بروز پیر مبارک 22 نومبر 2021 عیسوی ہے۔ یاد رہے کہ فتنہ دجال کو سب سے بڑا فتنہ اس لیے قرار دیا گیا تھا کہ دجال قبلہ اول کا حاکم ہوگا اور جھوٹا ہوگا، جھوٹ بولے گا۔ تو اب اسی پیرائے میں آپ دنیا بھر کے حکمرانوں کو دیکھ لیں کہ وہ اپنے عوام کے ساتھ کیا معاملات کر رہے ہیں اور عوام کس طرح حکمرانوں کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے۔ آج بھی آپ نومبر 2021 کے اخبارات، ٹی وی چینل دیکھ لیں، آپ کو بہت کچھ دیکھنے، سننے کو، پڑھنے کو ملے گا۔ دجال کے حوالے سے یاد رہے کہ سورۃ الانبیاء کی آیات 95 اور 96 میں یاجوج اور ماجوج کا ذکر ہے اور یروشلم کے حوالے سے ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ 2017 میں ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ وہ یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرتا ہے، اور 1917 برطانوی حکومت کا بالفور ڈیکلریشن وہ معاہدہ تھا، یعنی وہ اعلان تھا برطانوی حکومت کا، جس کی بنیاد پر صہیونی ریاست کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ تو قرآن پاک سے ہمیں یہ نشانی ملتی ہے کہ برطانوی حکومت اور امریکی حکومت یہ دونوں ہی یاجوج اور ماجوج ہیں۔ عوام کی بات نہیں ہو رہی، حکمرانوں کی بات ہو رہی ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ بینک آف انگلینڈ، اس کا تانا بانا بھی نو آبادیاتی نظام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، برطانوی حکومت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، برطانوی سامراج کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور اس کا بینک آف انگلینڈ کا ایک ظلم اور امریکی حکومت کا بھی ظلم، یہ آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ انہوں نے 100 سال دنیا سے چیزیں، مال وصول کیا ہے لیکن قیمت ادا نہیں کی۔ وہ ایسے کہ ہزارہا سالوں سے دنیا میں سونے اور چاندی کے سکوں کا تصور تھا اور یہ سونے اور چاندی کے سکے ہی رائج تھے، لیکن یاجوج اور ماجوج نے، یعنی برطانوی اور امریکی حکومتوں نے، خواہ وہ سعودی عرب سے تیل خریدا یا دنیا سے کہیں سے بھی کچھ خریدا، انہوں نے محض کاغذ کے ایک ٹکڑے کے اوپر ایک نمبر لکھا، 500 یا 100 یا 50، ٹھیک ہے، تو وہ کاغذ کا ٹکڑا انہوں نے بطور کرنسی، بطور قیمت ادا کی۔ یعنی حقیقت یہ ہے کہ سونا اور چاندی تو ادا نہیں کیا، اصل قیمت تو ادا نہیں کی، اور کاغذ کے نوٹ کا یہ ٹکڑا ادا کر کے تو انہوں نے کہہ دیا جی ہم قیمت دے رہے ہیں، حالانکہ وہ قیمت نہیں تھی۔ وہ ان کی نام نہاد دنیاوی علوم کی، دنیاوی ٹیکنالوجی کی ترقی تھی، اور اس ترقی کے نام پر دیا جانے والا دھوکہ تھا، جسے آپ دوسرے لفظوں میں کالونائزیشن کہہ لیں، ظلم کہہ لیں، ڈاکہ کہہ لیں۔ یہ ساری باتیں اس لیے درست معلوم ہوتی ہیں کہ ابھی اکتوبر 2021 میں بھی صدیوں پرانا لوٹا ہوا مال برطانیہ ابھی تک اس کی جناب نیلامیاں کر رہا ہے۔ مغلیہ دور کے ہیروں کی سجی ہوئی ایک اینک کی نیلامی ابھی اکتوبر 2021 میں بھی ہوئی ہے، اور دنیا بھر کے اخبارات اس ڈاکے کی، مال کی نیلامی کا یعنی ثبوت ہیں۔ اور جب انہوں نے کاغذ کا نوٹ بنایا اور لوگوں سے مال لیا، خصوصاً سعودی عرب سے تیل لیا، لیکن قیمت سونے اور چاندی میں ادا نہیں کی، بلکہ کاغذ کے ٹکڑے پہ ٹھپے لگا کے انہوں نے دھوکہ دیا اور مفت کا تیل لے گئے 100 سال۔ اور اب انہوں نے جس یعنی کم ترین قیمت پہ سعودی حکومت سے تیل کا معاہدہ کیا ہے امریکی حکومت نے، اس پہ آپ فیصل رضا عابدی صاحب کو بھی سن لیجئے گا۔ پھر یہ بات کہ فوریکس ایکسچینج، یہ جو کرنسی ایکسچینج کا نظام ہے، اس پہ آپ عمران نظر حسین صاحب کو بھی سن لیجئے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ غلامی کی اور ظلم کی بدترین شکل ہے،
جو کہ یاجوج اور ماجوج نے دنیا بھر کے انسانوں پر مسلط کر دی ہے۔ عمران نظر حسین صاحب معروف اسکالر ہیں، انگریزی زبان میں ان کی تقریریں ہیں، لیکن یہ حقیر اپنے ان دوستوں کو مختصر یہ بتا رہا ہے اردو زبان میں کہ ایک تو یاجوج اور ماجوج نے قیمت ادا نہیں کی، کاغذ کے ٹکڑے ادا کیے، اور دوسرا پھر یہ ظلم کیا کہ اگر $1 کے بدلے میں اگر 175 روپے ہیں تو آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ 175 پینسلیں بنا کے فروخت کرتے ہیں اور وہ آپ کو پیسے ایک پینسل کے ادا کرتے ہیں، تو کیا یہ بھی ڈاکہ نہیں، یہ بھی ظلم نہیں؟ اسی طرح اگر €1 200 روپے کا وہ کر رہے ہیں، 200 روپے ایک طرف اور محض ایک کاغذ کا ٹکڑا ایک طرف، تو اس کی عملی مثال یہ ہے کہ آپ جناب کوئی بھی مصنوعات میں سے کوئی بھی چیز آپ 200 پیس بنا کے فروخت کرتے ہیں اور قیمت وہ آپ کو ایک پیس کی دیتے ہیں، ایک ٹکڑے کی دیتے ہیں، یعنی یہ بھی کھلا دھوکہ ہے، بلکہ سیدھی سیدھی لوٹ مار ہے، ڈاکہ ہے۔ اور یہ سارا ڈاکہ کس کے ایما پر رچایا گیا؟ بینک آف انگلینڈ کے ایما پر رچایا گیا، کاغذی نوٹ کے ایما پر یہ ڈاکہ رچایا گیا، اور جو آج تک رچا ہوا ہے۔ اب حال ہی میں آپ دیکھیں کہ نومبر 2021 میں عمران خان کی حکومت نے اسٹیٹ بینک کو خود مختار کرنے کے حوالے سے جو یاجوج اور ماجوج کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے، جو اس بل کو، اس قانون کو منظور کروانے میں عمران خان اینڈ کمپنی نے کردار ادا کیا ہے، اس پہ بھی آپ یہ غور کریں، یہ دیکھیں کہ آج پاکستان میں جمہوریت ہے، پنجاب صوبے کی ایک اسمبلی ہے، سندھ صوبے کی ایک اسمبلی ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح دیگر صوبوں کی بھی ہیں۔ تو جب آپ صوبائی اسمبلی پہ غور کریں تو اس کا جو سب سے بڑا سربراہ ہے صوبائی اسمبلی کا، وہ وزیر اعلیٰ کہلاتا ہے، یعنی اس کے لفظ پہ غور کریں، وزیر اعلیٰ۔ اسی طرح جو اسلام آباد میں قومی اسمبلی ہے، اس میں جو ممبران بیٹھتے ہیں MNAs کہلاتے ہیں، ممبر آف نیشنل اسمبلی، صوبائی اسمبلی والے MPAs ممبرز آف پروونشل اسمبلیز کہلاتے ہیں۔ تو صوبائی اسمبلی کے حوالے سے وزیر اعلیٰ اور قومی اسمبلی کے حوالے سے وزیر اعظم، لفظ غور کریں، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، وزیر، جبکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا جو جناب اعلیٰ عہدیدار ہے، اس کے لیے آپ دیکھیں کہ نوٹوں کے اوپر بھی کیا لکھا ہوا ہے، اور اس کا ڈیزگنیشن کیا ہے؟ گورنر اسٹیٹ بینک، یعنی گورنر کسے کہتے ہیں؟ حاکم کو، اور یہ بینکوں کا سلسلہ ہے۔ برطانیہ یعنی برطانوی حکومت کا، بینک آف انگلینڈ ہی کا یہ سلسلہ ہے جو آج تک جاری ہے، اور قرآن پاک کی آیات 95 اور 96 سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ برطانیہ ہی یاجوج ہے، امریکی حکومت ہی ماجوج ہے، کیونکہ یہی اسرائیلی صہیونی ریاست کو بنانے والے اور تحفظ دینے والے ہیں، اور انہی کے بینک کا گورنر، خواہ وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا گورنر ہو، وہ گورنر کہلاتا ہے۔ لفظوں پہ غور کیجئے گا، اسٹیٹ بینک کا جو عہدیدار ہے وہ ہے گورنر، یعنی حاکم۔ یہ یاد رہے کہ برطانوی ملکہ بھی جب دنیا بھر میں اپنے گورنر بھیجتی تھی تو وہی حکمران ہوا کرتے تھے ہر علاقے کے، اور چونکہ یہ زمانہ دجل ہے تو جھوٹ کا اور دجل کا عالم یہ ہے کہ اگر ہمارے حکمران اور ہمارے سیاستدان اور ادارے ادارے اگر ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی آج تو پاکستان میں جمہوریت قائم ہے، تو پھر جب پنجاب اسمبلی موجود ہے اور وزیر اعلیٰ اور MPAs موجود ہیں، قانون ساز موجود ہیں، تو پھر گورنر پنجاب کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، کیا صوبائی اسمبلی کا ہونا اور گورنر پنجاب کا ہونا، کیا یہ دونوں باتیں جمہوریت کے حساب سے آپس میں ان کی مطابقت بنتی ہے؟ اگر نہیں بنتی تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ دجل آج بھی رچا ہوا ہے، ہر ملک میں رچا ہوا ہے، پاکستان میں بھی رچا ہوا ہے۔ یعنی جب اسمبلیاں موجود ہیں تو پھر گورنر کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر صوبائی اسمبلی کا
اعلیٰ عہدیدار وزیر کہلاتا ہے، وزیر اعلیٰ، اور قومی اسمبلی کا اعلیٰ عہدیدار وزیر اعظم کہلاتا ہے، یعنی وزیر اعلیٰ بھی وزیر، وزیر اعظم بھی وزیر، جبکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا جو اعلیٰ عہدیدار ہے وہ گورنر یعنی حاکم کہلاتا ہے۔ اب آپ یہ غور کریں کہ ابھی تک تو یہ لکھا ہوا تھا کہ جو یہ نوٹ جاری ہوتے ہیں، خواہ وہ 10 روپے کا نوٹ ہے، خواہ وہ 100 روپے کا نوٹ ہے، اس پہ لکھا ہوتا تھا کہ حکومت پاکستان کی ضمانت سے جاری کیا گیا، اور حال یہ ہے کہ $1 کے بدلے میں 175 روپے وہ ظلم ہے کہ 175 چیزیں آپ بنا کے دیں اور قیمت وصول کریں ایک چیز کی۔ تو ابھی جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان حکومت پاکستان کے ماتحت تھا تو یہ حال ہے کہ 175 چیزیں بنا کے ہم ایک چیز کی قیمت وصول کر رہے ہیں، اور جب عمران خان کی مہربانی سے اور دراصل یاجوج و ماجوج کے مہروں اور یاجوج و ماجوج کے اداروں کی مہربانی سے جب اسٹیٹ بینک کو ایک خود مختار ادارہ بنا دیا جائے گا تو پھر آپ سوچیں کہ پاکستانی قوم کتنے ہزار چیزیں بنا کے دے گی اور ایک چیز کی قیمت وصول کرے گی۔ جیسے کہ ایران کا جو کرنسی کا حال ہے، 40-42 ہزار کے قریب اگر اس کی کرنسی کی ریشو ہے، تو آپ یوں سمجھیں کہ ایک پاکستانی فیکٹری والا ایک پینسل یا ایک شرٹ یا ایک پینٹ، ٹھیک ہے، اگر یہ 1 یونٹ ہے تو اس طرح کی 40,000 پینٹیں بنا کے وہ دیتا ہے تو قیمت وصول کرتا ہے ایک کی۔ تو یہ وہ ڈاکہ ہے جس ڈاکے کو تحفظ دینے کے لیے گورے کے چھوڑے ہوئے ادارے پوری طرح اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، خواہ وہ اسمبلیاں ہیں، خواہ وہ اس وقت ان کے متعلقہ عدالتیں ہیں، یا ان کو تحفظ دینے والے بندوق والے ادارے ہیں، یا ان کو تحفظ دینے والے انصاف والے ادارے ہیں۔ کون ہے جو اس وقت امت مسلمہ کو اور پوری بنی نوع انسان کو اس ظلم سے نجات دلانے پہ یعنی حقیقی آواز اٹھا رہا ہے؟ عمران نظر حسین جیسے کتنے بندے ہیں جو اس حقیقی یعنی آواز کو بلند کر رہے ہیں۔ غور کیجئے، سوچئے، عمران خان کے وہ شیدائی جو حقیقت کو نہیں سمجھتے، وہ تو چلو شیدائی ہوئے، جو لوگ اس وقت صوبائی اسمبلی میں اور قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جن لوگوں نے اس اسٹیٹ بینک کے قانون کو منظور کیا ہے، یہ حقیر بڑے یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہے کہ آپ ابھی ان کے گھروں میں جائیں، ان کے دفتروں میں جائیں، آپ ان سے پوچھیں کہ جناب اس مرتبہ ستمبر 2021 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں 76ویں اجلاس میں جو عمران خان کی تقریر کی ریکارڈنگ وہاں نیو یارک میں چلائی گئی تھی، اس میں عمران خان نے IMF اور SDR کا ذکر کیا تھا۔ تو ہمارے کتنے قانون ساز ہیں جنہیں اس SDR کی حقیقت کا پتہ ہے؟ زیادہ سے زیادہ وہ گوگل سے یہ سرچ کر لیں گے کہ جی SDR از ایبریویشن آف اسپیشل ڈرائنگ رائٹس، تو یہ صرف ایک ایبریویشن کا لفظ تو انہیں پتہ چل جائے گا گوگل سے، SDR۔ لیکن کیا انہیں SDR کی حقیقت کا پتہ ہے؟ کیا عمران خان نے اقوام متحدہ کی تقریر میں IMF کے SDR کی حقیقت کو کھل کر بیان کیا؟ اور اگر نہیں کیا تو پھر اس حقیر جیسے جذباتی کہہ لیں یا پاکستان کے محب وطن کہہ لیں، یہ لوگ اس حقیقت کو ضرور آشکار کریں گے۔ اللہ اور رسول کے فضل و کرم سے اللہ نے چاہا تو اگلے پروگرام میں آپ کو IMF اور SDR کے دجل کو بھی کھول کے دکھایا جائے گا، بتایا جائے گا کہ کیا ظلم ہے جو IMF اور SDR اور کاغذ کے نوٹ اور یہ بینکنگ کے نظام میں اس وقت رچا ہوا ہے، اور کون سے وہ حکمران ہیں جو اس سارے ظلم اور سود اور یعنی غلامی اور کولونائزیشن کے نظام کو تحفظ دینے پہ تلے ہوئے ہیں۔ اور یہ وہی حکمران ہیں جو IMF سے بھاری قرضے وصول کرتے ہیں، خود اپنی بھاری تنخواہوں اور مراعات پہ خرچ کرتے ہیں، پرتعیش زندگی گزارتے ہیں، اور پھر جا کے دنیا کے دوسرے ملکوں میں مزے لیتے ہیں،
اور پھنس بیچاری پیچھے پاکستانی عوام جاتی ہے۔ تو ان سب حکمرانوں کا اور ان سب اداروں کا، IMF جیسے اداروں کا، SDR کی حقیقتوں کا بیان کرنا یہ حقیر اپنے اوپر اس لیے لازم سمجھتا ہے، یہ جان کر کے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، انبیاء علیہ السلام کی یہ سنت ہے کہ قوم کو جس بات کا علم نہ ہو یا قوم جس معاملے میں وسوسے میں پڑ جائے تو اس پہ آ کے حقیقت حال کو آشکار کرنا، حق بات بتانا، یہ انبیاء و صالحین کی سنت ہے۔ اور اسی سنت پر عمل کرنے کے اس انداز میں اور رب کی رضا چاہنے کے اس انداز میں انشاءاللہ IMF کا کچا چٹھا اور SDR کا کچا چٹھا آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ فی الوقت آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارے یہ ادارے جمہوریت کے نام پہ اسمبلیاں بھی سجائے ہوئے ہیں اور پیرالل گورنرز کو بھی تنخواہیں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان اداروں کے حوالے سے آپ یہ دیکھ لیجئے گا قرآن پاک کی 5ویں سورت، سورۃ المائدہ، آیت نمبر 12، اور اس آیت نمبر 12 میں 12 سرداروں کا ذکر ہے، اور یہ بنی اسرائیل کے ان 12 سرداروں کے حوالے سے 12ویں آیت میں سورۃ المائدہ میں ذکر ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ اگر ہمیں اتنی بڑی بڑی صوبائی اور قومی اسمبلیوں کی بجائے مختصر ایک کابینہ میں نیک سیرت 12 سردار مل جائیں جو 12ویں والی سرکار یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنے والے ہوں، اطاعت کرنے والے ہوں، تو ہمارے لیے وہی حکمران کافی ہیں۔ اتنی بڑی بڑی اسمبلیاں نہیں چاہیے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر کو تو گورنر مانے اور ملک کے وزیر اعظم کو وزیر مانے، یہ دجل ہے۔ تو اس دعا سے اس پروگرام کا خاتمہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں فتنہ دجال سے بچائے اور اپنی پناہ میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔